سامنے اتنا زبردست ڈیزائنر بوتیک بن گیا ہے یار، اب ہمارا بوتیک بند۔ ایران نے آپریشن کا نام وعدہ صادق 3 رکھ دیا۔ ایرانی عہدیداران کا کہنا ہے اسرائیل میں درجنوں اہداف، فوجی مراکز اور فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ سپریم لیڈر علی خامنئی کے حکم پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ اسرائیل میں کوئی مقام محفوظ نہیں رہے گا، ہمارا جواب تکلیف دہ ہوگا۔ اسرائیل کو ہمارے لوگوں کو شہید کرنے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام متحرک تبریز پر اسرائیل کے داغے گئے میزائل ناکارہ بنا دیے۔ 2 اسرائیلی طیارے بھی مار گرائے، خاتون پائلٹ گرفتار۔ اسرائیل پر حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکلا ہے، جشن کا سما۔ فلسطینی علاقوں میں بھی جشن۔ ایرانی حکام نے کہا اسرائیل پر حملوں میں تیزی لائیں گے، جو ملک اسرائیل کا دفاع کرے گا اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران عالمی قوانین کے تحت فیصلہ کن جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ روس نے اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی قرار دے دیا۔ روسی مندوب کا کہنا تھا اسرائیلی حملوں نے جوہری مذاکرات کا ماحول خراب کیا۔ اسرائیلی ایران تنازع کے اثرات پورے خطے میں مرتب ہوں گے۔ ایران نے اسرائیلی حملے کے بعد جوہری مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا، اخبار کا کہنا ہے ایران کا چھٹے مذاکراتی دور میں شرکت کا اب کوئی ارادہ نہیں۔ ایران نے مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ اسرائیلی حملوں کے باعث کیا۔ امریکہ اور ایران کے جوہری مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو شروع ہونا تھا۔ روسی صدر پیوٹن کے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل کو سفارتکاری سے حل کیا جانا چاہیے۔ ایرانی صدر نے کہا ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہتا، ہم ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف رہے ہیں، بین الاقوامی اداروں کو یقین دہانیاں دینے کو تیار ہیں۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل مسلسل جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اسرائیلی عالمی قوانین کو رونتے ہوئے دوسرے ممالک پر حملہ کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب عامر سعید کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اسرائیل نے ایران میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی جارحانہ اقدامات پر اقوام متحدہ کی خاموشی بھی قابل مذمت ہے۔ IAEA کے ساتھ ساکھ متاثر ہوئی۔ اسرائیلی جارحیت پر اقوام متحدہ اور عالمی ادارے کیوں خاموش ہیں؟ عالمی ادارے اعتماد کھو رہے ہیں، بحالی کے لیے اقدامات کریں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی۔ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا اسرائیل نے حملہ کر کے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ اسرائیلی جارحانہ اقدام سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو بے لگام نہ چھوڑے۔ حق دفاع کی آڑ میں اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ تمام تنازعات کا حل سفارتی ذرائع سے تلاش کرنے پر زور۔ مشرق وسطی میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا فرانسیسی صدر کو اور طالبی وزیراعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ کو روکنے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لانے پر اتفاق۔ ایران اور اسرائیل پر تنازعات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع اپنانے کی ضرورت پر زور۔ Struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. حاليا
We targeted Iran's leading nuclear scientist.